وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في ميزان المؤمن أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام اساتذہ کرام، پیارے بچوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ماں باپ کی اہمیت اور ان کا ادب و احترام پر بات ہوئی. ماں باپ کی اہمیت پر ایک بات بول کے آج کی بات کی طرف آؤں گا. ہماری اسلامی کتابوں میں سے بڑی اہم کتاب جس کا مرتبہ بصارتوں کے ذریعے سے مانا بھی گیا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا اور بتایا ہے. اس کتاب کو لکھنے والے اور کتاب کا نام ہے بخاری شریف. کتاب لکھنے والوں کا نام ہے امام بخاری. اصل نام ان کا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم. 190 ہجری میں پیدا ہوئے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ان کی بینائی چلے گئی، آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت چلے گئی. تو ان کی امی اللہ سے دعا کرتی ہیں. ایک دن ہوتا کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جانتے ابراہیم علیہ السلام کو، جن کی نسل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بچے، ایک بچے کا نام اسحاق، یہ بھی نبی، اور ایک بچے کا نام اسماعیل، یہ بھی نبی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت امام بخاری کی امی کے خواب میں آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں، ان سے خوشخبری دیتے ہیں، تم نے جو دعا کی اپنے بچے کے لیے، آنکھوں کی بینائی کے لیے، تمہارے بچے کی آنکھوں کی بینائی دیکھنے کی طاقت چلے گئی تھی، تم اپنے بچے کی آنکھوں کے لیے بینائی کے لیے دعا کر رہی تھی. تمہاری دعا کو اللہ نے سنا، ایکسپٹ بھی کیا، قبول بھی کیا. اس کے بعد پھر صبح کو امام بخاری اور ان کی امی صبح کو جب اٹھتی ہیں تو ان کی ماں کی دعا کی برکت سے صبح کو ان کی آنکھیں روشن نظر آتی ہے. یہ صلہ کس کا ہے؟ ماں کی دعا کا صلہ ہے. تو میرے حال یہ گزشتہ ٹاپک کا ایک حصہ تھا. تو اس سے سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ ماں باپ کی قدر کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا. اور دوسری بات، ہم کو جن سے پڑھنا ملتا ہے، علم ملتا ہے، ان کی قدر کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں غلام ہوں اس آدمی کا جو مجھے من علمنی عبدن الفن حرفن واحدن، جو مجھے ایک حرف سکھایا، من علمنی حرفن واحدن، جو بندہ مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اب اگر وہ چاہے وَإِنْ شَاءَ بَاعَ، وہ اگر وہ چاہے تو وہ بیچ دے، اگر وہ چاہے تو غلام بنا لے، یا پھر وہ جو چاہے وہ کر دے میرے ساتھ. یہ کون فرماتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ جو ہم کو یہ وٹ سکھایا اس کی ہم کو قدر کرنا چاہیے. بہرحال قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق کو بہت بلند کیا. آپ بڑے اعلیٰ اخلاق والے، بڑی اونچائی کے اخلاق والے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق میں بڑا رتبہ عطا کیا. آپ جیسے اخلاق دنیا میں کسی انسان کے پاس نہیں ہوں گے. ہمارا دوست ہماری تعریف کرے کیا بات ہے، ہمارا بھائی ہماری تعریف کرے کیا بات ہے، ہمارا اپنا ہماری بات کرے، ہماری تعریف کرے، ہم کو گڈ کہے کیا بات ہے. غیر ہماری تعریف کرے بہت بڑی بات ہوتی ہے. دشمن ہماری تعریف کرے بہت بڑی بات ہوتی
ہوتی ہے۔ اس وٹ کی تفسیر اور اس وٹ کا مکمل نمونہ ہمارے پیغمبر آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صرف اپنوں نے نہیں، صرف ہم عاشقوں نے نہیں، صرف ہم محبین نے نہیں، ہم تو نبی کا نام لینے والے، ہم نبی کے نام سے اور نبی کے حکم پر مر مٹنے والے، ہم تو نبی کے اپنے ہیں، لیکن ہم نبی کے عاشقین تو عاشقین، محبین تو محبین۔ غیروں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار تک کہہ دیا، قصیدے کہہ دیے۔ ایک بات بول دیتا ہوں، دا 100 نامی کتاب یہ کون لکھا؟ غیر مسلم آدمی، مائیکل ہارٹ نام غیر مسلم آدمی ہے، لیکن تعریف میں اس آدمی نے تقریباً 100 آدمیوں کی ہسٹری کو، زندگیوں کو، تاریخ کو کھنگال کر، مطلب کیا ہے کہ ان کی زندگیوں، ان 100 آدمیوں کو سوچ سمجھ کر کھنگال کر ان کی زندگی کو، 100 آدمیوں کو زندگیوں کو جمع کیا۔ یہ کون 100 آدمیاں؟ گڈ، بیسٹ کیریکٹر والے آدمیاں، اور ان کی زندگی بھی بہت بہترین تھی۔ ویسی 100 لوگوں کی زندگی کو وہ آدمی جمع کر کے نمبر 1 پوزیشن پر جس آدمی کا نام لکھتا ہے اس کتاب کے اندر، اسی شخصیت کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون ہے؟ یہ بندہ ہٹا نہیں ہے، مائیکل ہارٹ، لیکن دا 100 نامی کتاب لکھ کر اس اپنی کتاب کے اندر ہمارے آقا کا نام پہلے لکھتا ہے، ہمارے آقا کی زندگی پہلے لکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیروں کا اعتراف، غیروں کی تعریف نبی کے شان میں۔ ایسا بہت سارے لوگوں نے نبی کی شان میں نعتیں تک کہی، نعتیں تک پڑھی۔ ایک غیر مسلم کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، میرا مذہب اس کے اشعار کا میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک غیر مسلم بیان کرتا ہے، میرا مذہب، اور وہ تو کیا ہوا، کیا میرا مذہب دوسرا ہو تو میں آپ سے محبت کرنا، یہ مجھے میری اجازت نہیں ہے اس کی۔ میرا مذہب اگر دوسرا ہے تو کیا میں آپ کا عاشق نہیں بن سکتا؟ میں آپ کی شان میں اشعار اور کویتا لکھ نہیں سکتا؟ میں بھی آپ کا عاشق ہوں۔ یہ غیر مسلم کا کہنا ہے۔ مستقل پر کتابیں لکھی گئی ہیں، لٹریچر لکھے گئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کے دل نبی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ اپنے تعریف کرنا بڑی بات ہے، لیکن غیر تعریف کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ ایک واقعہ سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ جادو کون کیا، کس میں کیا، وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ جادو کیا گیا، جادو کرنے کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں جادو کیا گیا۔ جادو کر کے ایک یہودی آدمی، اس کی بچیاں مل کر جادو کی۔ جادو کرنے کے بعد وہ جادو کی ہوئی وہ چیزیں، بال وغیرہ ایک کوڑی کے پاس آ کر رکھی۔ رکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، کوئی کام کرتے تھے تو کام کرنے کے بعد نہیں کر سکتے جیسا رہتا، کوئی کام نہیں کرتے، نہیں کیے تو نہیں کر سکتے جیسا رہتا ہے، کیے تو نہیں کیے جیسا، نہیں کیے تو کرے جیسا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جادو کا اثر۔ جادو کا اثر جب نبی پر ہو سکتا ہے تو ہمارا کیا کہنا ہے؟ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جادو کا کوڈ بتا دیا۔ خواب کے اندر فرشتے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ تم کو فلاں آدمی اور فلاں آدمی کی بچیاں تمہارے بالوں کے اندر جادو کی ہیں، اور وہ بال فلاں کوڑے کے پاس پتھر کے نیچے رکھ کر ہیں۔ خواب میں فرشتے بتا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، جا کر بوڑھے کے پاس پتھر اٹھاتے ہیں، اور پتھر کے نیچے سے وہ دیکھتے ہیں کہ بال رہتے ہیں، ان کو گھاٹیاں ڈال کر رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بالوں کو لا کر کھولتے ہیں، ایک ایک گھاٹی کھولتے ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، ایک گھاٹی کھولتے، من شر ما خلق پڑھتے، گھاٹی کھولتے۔ ایسا پورے قرآن مجید کے آخری 2 سورے فلق اور ناس، ایک ایک آیت پڑھتے، ایک ایک گھاٹی کھولتے۔ یہ 2 سورے میں 11 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے، گھاٹی کھولتے، 11 گھاٹیاں کھل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ 11 آیتیں پڑھ کر من الجنۃ والناس تک، جب 11 آیتیں پڑھ کر میں 11 گھاٹیاں بالوں سے کھول دیا، اب مجھے کسی کے گرپ میں سے سکون مل گیا، نکل گیا میں کسی کی گرپ میں سے۔ جب بتانا کہ آگے سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اماں عائشہ سے فرماتے ہیں، اے آقا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ ہیں، ان کو آپ بول دیتے جادو کون کیے بول کر، آپ کے صحابہ ان کو مار دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھ پر جادو ہوا، بیمار نہیں ہوا، اور اس بیماری کا توڑ اور علاج بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ذریعے سے 2 فرشتوں کے ذریعے سے خواب میں بتا دیا۔ یہ 2 سورے فلق اور ناس پڑھنے کے بارے میں پڑھو، اور اس کے ذریعے سے آپ بھوک لو، وہ بالوں کے اندر گھاٹی ڈال کر ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، گھاٹی کھولتے جاؤ، جادو کا اثر اتر جائے گا۔ اب مجھے میرا علاج بیماری کا مل گیا ہے، اب میں ان کا بدلہ کیوں لوں؟ اس واقعے سے سمجھ میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کون کیے معلوم تھا، کس میں کیا معلوم تھا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ہے نبی کی اخلاق۔
اگر چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، حق بھی تھا، لیکن پھر بھی سب نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ ہے ہمارے اخلاق۔ اخلاق کے ذریعے سے دین بھی پھیلتا ہے، دشمن کا دل بھی جیت سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دشمن کا دل جیتنے کے لیے، پڑوسیوں کا دل جیتنے کے لیے کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ جو کام اخلاق کر سکتے ہیں وہ کام ریوالور طور پر بندوں پہ نہیں کر سکتی۔ کسی کا دل جیتنا، کسی کا دل پیسوں سے ہرگز جیتا نہیں جا سکتا، کسی کا دل ریوالور دکھا کر ہرگز جیتا نہیں جا سکتا، کسی کا دل عہدہ دکھا کر یا اپنا پاور دکھا کر جیتا نہیں جا سکتا۔ سامنے عہدے کو دیکھ کر بندہ سلام تو کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، لیکن دل کے اندر محبت کبھی نہیں آ سکتی۔ دل کے اندر اگر جگہ بنانا ہے تو اخلاق دکھانا پڑے گا۔ غیروں کا اگر دل جیتنا ہے اس کے لیے اخلاق دکھانا پڑے گا۔ ایک واقعہ آپ سے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عطاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے آزادی ہند کے اندر ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ جب ہندوستان پڑوسی ملک آزاد نہیں ہوا تھا اس وقت ان کی بڑی محنتیں ہیں۔ تو پڑوسی ملک میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ خیر المدارس جالندھر، تو اس مدرسے کے اندر ایک جلسہ ہوا۔ مدرسوں کے اندر جیسا اسکولوں کے اندر سال میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں، تو ویسا مدرسوں کے اندر سال میں 1-2 مرتبہ جلسے ہوتے رہتے ہیں، سالانہ جلسہ۔ تو حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے غضب کا بیان کرتے تھے۔ ان کے بیان کے اندر جادو ایسا تھا، ان کی زبان کے اندر مٹھاس ایسی تھی کہ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری قرآن پڑھتے سانپ بھی جھوم جاتے تھے، مزہ لے کر سانپ بھی قرآن سنتے تھے ان کی زبان کا، وہ اتنا مزیدار قرآن تھا ان کا، بڑی جادودار آواز تھی ان کی عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کے زمانے کے اندر عشاء کے بعد بیان شروع ہوتا تھا، تو عشاء کے بعد جب بیان شروع ہوتا تھا تو ان کے بیان کے اندر مسلمان اپنے غیر مسلم تک آ کر بیان سنتے تھے، اور ان کا بیان شروع ہوتا تھا عشاء کے بعد، عشاء کے بیان شروع ہوتا فجر تک بیان چلتا تھا۔ تو عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جالندھر مدرسے کے خیر المدارس کی مدرسے کے اندر جلسے کو گئے، بیان کرنے کے لیے گئے۔ جانے کے بعد ہوا کیا، حضرت بیان سے فارغ ہونے کے بعد، اسپیچ دینے کے بعد، بیان سے فارغ ہونے کے بعد مدرسے کے اندر اسکول کے اندر کھانے کا انتظام تھا۔ کھانے کے لیے بیٹھے تو اسکول اور مدرسے کے اندر کام کرنے والا ایک بھنگی مطلب گندگی اٹھانے والا، تو وہ آدمی سامنے کام کر رہا تھا۔ تو عطاء اللہ شاہ بخاری حافظ، عالم اور مجاہد آزادی اور زبردست اللہ کا کلام پڑھنے والے قاری، بڑا زبردست بیان کرنے والے خطیب مقرر، جب انہوں دیکھے سامنے بندہ بھنگی ہے، انہوں اپنے دسترخوان سے اٹھ کر گئے اس کے پاس، بھنگی کے پاس، گندگی اٹھانے والے کے پاس گئے، جا کر اس کا ہاتھ پکڑا، پوچھا اسے کھانا کھایا کیا بات؟ نہیں کھایا ہے، آجا ہمارے ساتھ بیٹھا۔ اسے گئے ہاتھ پکڑ کر اس کا ہاتھ بلا کر ساتھ لے کر آئے، اتنا بڑا عالم یہاں بلا کر اپنے بال اٹھایا، اور پھر وہ آدمی بولتا تھا گرو جی، ملا جی، میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں بھنگی ہوں، میں کم آدمی ہوں، کم ذات کا آدمی، بول کر وہ آدمی انکار کرنے لگا۔ حضرت نے اس کا ہاتھ تھام کر ہاتھ لا کر لا کر ساتھ بٹھائے۔ صرف بٹھایا نہیں ہے، دیکھو ہمارے اخلاق کیسے تھے ہمارے بزرگوں کے۔ تو بعد میں کیا کیا، کھانا ملا کر اسے کھانا بھی ڈالے پلیٹ میں، ساتھ پھر کیا کیا، اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر کھانا اس کے ہاتھ میں، اس کے منہ میں رکھا، وہ بندہ کھانا کھاتا ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، اور آگے سنو، اور آگے سنو، حضرت عطاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آلو کا ٹکڑا توڑ کر اس بھنگی آدمی کے منہ میں رکھا۔ اتنا ہی نہیں، اور آگے سنو، اس کے منہ میں آدھا آلو توڑنے تک اس کے منہ میں رکھا آلو، اور پھر بعد میں کیا ہوا، آدھا آلو وہ کترا، بعد میں آدھا آلو اس کے منہ سے نکال کر حضرت خود کھاتے ہیں۔ اب بعد میں وہ آدمی اتنا بڑا کام کون تو کر سکتا ہے، آج ہمیں کر سکتے ہیں ایسا؟ اسکول کے اندر کچا جھاڑنے والے آدمی کو ہم ایسا ان کے ساتھ اخلاق پیش کرتے نہیں۔ ہمارے بزرگوں کی زندگی دیکھو، ہمارے نبی کی زندگی دیکھو، جب تک ہمارے اندر وہ زندگی نہیں ہوگی ہم ہمیشہ ذلت میں رہیں گے۔ اگر ہم کو عروج پر جانا ہے، اگر ہم کو ہیلٹ ہونا ہے دنیا میں، اپنا مذہب اور اپنا کردار اور کیریکٹر ہم کو روشن کرنا ہے، تو ایک ہی کام کر لو، اخلاق کو اپنا لو، بس دوسروں کے دل جیتنے کا آسان راستہ ہے یہ۔ تو اس کے بعد عطاء اللہ شاہ بخاری اس کے منہ میں آدھا لقمہ ڈالتے ہیں آلو کا، آدھا وہ کھاتا ہے، آدھا انہوں لے لیتے ہیں، بعد میں انہوں کھاتے ہیں۔ بعد میں آگے کیا ہوتا ہے، ان رونا شروع کر دیتا ہے، روتا ہے، بعد میں پھر گھر چلے جاتا ہے۔ شام کے وقت میں، اسی دن عصر کے وقت میں، اس کا بچہ چھوٹا گود بھی لے کر، اس کی بیوی کے ساتھ لے کر یہاں حضرت کے پاس آتا ہے، مدرسے کو آتا ہے، آ کر اسی دن اسلام قبول کرتا ہے۔ اب ذرا بتاؤ، ایک سوال کا جواب دو، حضرت عطاء اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ سے اسلام قبول کر بولے توپ رکھے، یا اپنا اخلاق کا ایک کردار کا نمونہ پیش کیے، اخلاق پیش کیے؟ یہ آج پیش کرو دنیا کے سامنے،
اپنے بھی ہمارے ہو جائیں گے، غیر بھی اپنے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام کی بہت اعلیٰ صفت، نبی کی بہت اعلیٰ صفت اخلاق کو اپنے اندر پیدا کر کے غیروں کے دل بھی جتنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ایک تاریخ کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔